بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط.e.Mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 14 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت تعلیم نے نئے سیشن میں بھی آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی نئے سیشن میں سکولز نہیں کھولے جائیں گے۔ مڈل اور ثانوی کی کلاسز صبح 9 بجے سے اور پرائمری کی کلاسز دوپہر 3 بجے سے شروع ہوا کریں گی۔ ایوان شاہی نے جنرل ایجوکیشن یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کے ادارے میں نئے سیشن میں 10ویں ہفتے کے آخر تک آن لائن تعلیم جاری رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے مزید کہا گیا ہے کہ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکولوں، کالجوں، پیشہ ورانہ فنی تربیت کے ادارے آئندہ سیشن کے دوران آن لائن تعلیم کا فیصلہ طلبہ کی صحت اور سلامتی اور انہیں وبائی مرض کرونا کے خطرات سے بچانے کے لیے کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے مزید کہا کہ مدرسی پلیٹ فارم این چینل اور 23 سیٹلائٹ چینل، یوٹیوب چینلز، نیشنل ایجوکیشن، این گیٹ اور الرودا ایپس کے ذریعے آن لائن تعلیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، جس پر ہم مکمل فوکس کر رہے ہیں۔ آئندہ بھی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹ میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ ان ذرائع کی مدد سے جاری رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے فیصلے کر دیے گئے ہیں۔ تمام اسکولوں میں اس سال تعلیم کے دوسرے سیشن کے جو 10واں ہفتہ ہے اس تک آن لائن ایجوکیشن جاری رہے گی۔ مڈل اور ثانوی اسکولوں میں آن لائن کلاسز کی ٹائمنگ جیسا میں نے دوستوں بتائی کہ صبح 9 بجے سے شروع ہوا کرے گی، جبکہ پرائمری کلاسز شام 3 بجے سے شروع ہوا کریں گی۔ لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو اپنے بچوں کو انہی آن لائن کلاسز سے ایجوکیشن دلانا چاہتی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے بڑے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ سعودی عرب میں آئندہ اگلے 10 سالوں میں $6 ٹریلین کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے ویژن 2030 کے مختلف جو منصوبے ہیں اس پر $3 ٹریلین لگائے جائیں گے۔ یاد رہے، سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ولی عہد ورلڈ اکنامک فورم میں، جو کہ ایک اعلیٰ لیول کا فورم ہے، اس پر آن لائن مکالمے میں شریک ہوئے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت مملکت میں جو ایسی توانائیاں، ایسے ذخائر موجود ہیں جس سے ابھی تک سعودی عرب نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے۔ نئے شعبے قائم کیے جائیں گے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بہترین روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب خلیجی ممالک اور پوری دنیا کے لحاظ سے ایک بہترین ملک سرمایہ کاری کے لحاظ سے بننے جا رہا ہے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کے وزیر انجینئر صالح الجاسر نے کہا کہ اپلیکیشن ٹیکسی کی 100% سعودیزیشن کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے جو آپ ٹیکسی وغیرہ پہلے بک کرواتے تھے، جس میں بہت سارے غیر ملکی افراد بھی کام کر رہے تھے، اب ان تمام کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تمام کے تمام افراد جو اپلیکیشن ٹیکسی میں اب کام کریں گے وہ سعودی شہری ہوں گے۔ اس بارے میں مزید ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ مخصوص کسی بھی کام پر غیر ملکی افراد اگر کام کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف جرمانے ہوں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ٹیکسیوں کی 100% سعودیزیشن کے اقدام سے
سعودی شہریوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے اور اس میں سعودی نوجوانوں کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو نکھارنے کا موقع ملے گا۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سعودیوں کے سامنے آنے کی بدولت غیر ملکی کارکنوں کے تناسب جو کہ کافی کم آلریڈی ہو چکا تھا، اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس پورے سیٹ اپ میں سعودی شہریوں کو کام کے مواقع ملیں۔ یاد رکھیں، ٹرانسپورٹ اسکیموں میں سعودی نوجوانوں کو ہوم ڈیلیوری اور دیگر جو اہم ترین کاروبار ہیں اس پر بہترین طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس کی بنا پر سعودی وزیر جو نجکاری ہے اس نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مکمل طور پر سعودی نوجوانوں کو لایا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جو اہم ترین اطلاعات انٹرنیشنل پروازوں سے متعلق غیر ملکی یا سعودی شہری سفر کریں گے انہیں خاص جو ہدایت جاری کی گئی تھیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ مخصوص ممالک کا وہ سفر نہ کریں، جس میں کچھ ملکوں کے نام لیے گئے تھے۔ بہت سارے انڈین بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اس میں انڈیا بھی شامل ہے یا کہ نہیں۔ دوستو، اس خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر وزارت داخلہ نے جو بات کی ہے آپ اس پر غور کریں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایسے تمام ممالک جہاں پر وبائی مرض کرونا کے کافی زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، ان ممالک کے سفر کے لیے پیشگی اجازت نامے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی وہ ممالک جہاں وبائی مرض کرونا پھیلا ہوا ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہا، ان ممالک میں جانے کے لیے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، انہیں اب شاید اجازت لینی ہوگی۔ سعودی شہریوں کے لیے تو یہ پابندی لازماً قرار دے دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، انڈیا کا نمبر اس وقت پوری دنیا کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ رب العزت وہاں پر وبائی مرض کرونا کی جو کنڈیشن ہے اسے بہتری کی جانب لے کر جائے، کیونکہ وزارت داخلہ نے کہا کہ 31 مارچ 2021 سے مقامی شہریوں کے بیرون ملک آنے جانے کی اجازت سے متعلق 8 جنوری کو جو بیان جاری ہوا ہے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ سعودی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لازماً لیبیا، شام، لبنان، یمن، ایران، ترکی، آرمینیا، صومالیہ، ڈیموکریٹک کانگو، افغانستان، وینزویلا اور بیلاروس کا سفر سے قبل اجازت لازمی لیں۔ اس میں انڈیا کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، مگر انڈیا میں جو کنڈیشن اس وقت وبائی مرض کرونا کی ہے تو اسی بنیاد پر سعودی حکومت کیا انہیں اجازت دیتی ہے یا کہ نہیں، یہ تو وزارت داخلہ میں اگر کوئی اپلائی کرے تو پھر ہی بات سامنے آ سکتی ہے۔ کہ وزارت داخلہ نے اسی خبر میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایسے ممالک کے سفر پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے جہاں ابھی تک وبا کو قابو نہیں کیا جا سکا ہے۔ آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا انڈیا میں یا پاکستان کے کچھ مختلف علاقوں میں وبائی مرض کرونا اس وقت کنٹرول میں ہے یا کہ نہیں۔ اسی بنیاد پر وزارت داخلہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکی افراد سے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اگر انہوں نے ان علاقوں کا سفر کرنا ہے تو سعودی عرب کے جو سفارت خانے ہیں ان میں لازمی اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لازمی طور پر سفر سے پہلے اجازت لیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اہم ترین اعلامیہ جاری کر کے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ شادی بیاہ یا دیگر جو بھی اجتماعات معاشرے میں ہوتے ہیں اس میں 50 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر تمام افراد کو سختی سے تاکید کی جا رہی ہے کہ وبائی مرض کی بدلتی ہوئی صورتحال جو پوری دنیا میں پنجے گاڑ چکی ہے، اسی بنیاد پر سعودی حکومت سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ 50 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شادی بیاہ ہو یا دیگر کسی بھی قسم کی تقریبات سعودی شہری کریں یا غیر ملکی، اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو انہیں 40,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ ایسے اجتماع میں شریک کرنے والے افراد کو فی کس 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔
اگر یہی خلاف ورزی دوبارہ دہرائی جائے گی تو جو بھی لوگ شریک ہوں گے انہیں فی کس 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ انتظامیہ کو یہ جرمانہ ڈبل ہو کر 80,000 ریال کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں پہلے 3 ماہ کی انہیں قید کی جائے گی اور اس کے بعد انہیں 6 ماہ کی قید کی جائے گی، اور اگر تیسری بار یہی حرکت کی جاتی ہے تو ڈیپورٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ غیر ملکی اور سعودی شہری قوانین کا احترام کریں۔ وبائی مرض کرونا سے بچنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت سماجی بہبود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون محنت کے لائحہ عمل میں شامل کی گئی آرٹیکل 41 غیر مؤثر کر دی گئی ہے۔ یہ دفعہ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے ملکوں کو درپیش ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یاد رکھیں، اسی آرٹیکل کے تحت مختلف کمپنیاں غیر ملکی افراد کی تنخواہ کاٹ رہی تھیں اور اسی بنیاد پر انہیں چھٹی پر بغیر سیلری کے یا کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سیلری دے کر ان کے ملکوں میں بھی بھیج رہی تھی یا انہیں گھروں پر رہنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے اس بارے میں شکایت کی تھی کہ مختلف کمپنیاں ابھی بھی وبائی مرض کرونا کے دنوں میں جو قانون آرٹیکل 41 کے تحت بنایا گیا تھا اس پر عمل کر رہی ہیں، جس کے بعد فوری طور پر سعودی مکتب عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آرٹیکل 41 کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مزید یاد رکھیں، آرٹیکل 41 میں یہ بھی سہولت غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو دی گئی تھی کہ نئے حالات میں کمپنی اور ملازمین کو ہنگامی چھٹی پر بھیجنے کے لیے اگر وہ اقدام کرتے ہیں تو اس پر دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اس آرٹیکل میں یہ بھی خبردار کیا گیا تھا کہ ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ ایسی صورت میں خلاف قانون ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ کمپنی نے بحرانی حالات سے نمٹنے کے لیے سرکاری جو لیول پر فیسلٹی دی گئی ہے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے اور ملازمین کا معاہدہ ختم کر کے ان کی حق تلفی بھی کی گئی ہے۔ یہ تمام قوانین اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس ہوا ہے۔ کابینہ نے چھیڑ خانی کی انسداد کے لیے بنائے جانے والے قانون کی شق 3 میں اضافے کی منظوری دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر کیس کو مقامی اخبارات میں تشہیر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں چھیڑ خانی کے قوانین کافی سخت ہیں۔ جو بھی سعودی شہری یا غیر ملکی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں انہیں سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان افراد کے کیسز کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ معاشرے میں انہیں واضح طور پر پیش کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے جو بھی ان کی حرکات ہیں وہ سامنے آ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن سکے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا کہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے رقوم کو دوسرے ممالک میں بھیجنے والے 5 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہنڈی کا کاروبار کہلاتا ہے جس میں مختلف غیر ملکی افراد کافی زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے مزید بتایا گیا ہے کہ زیر حراست افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد میں شامل تھے اور ریاض میں رہ کر یہ غیر قانونی کاروبار بھی کر رہے تھے۔ یہ یمنی شہریوں کے قبضے سے 10,08,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ یہ اپنے ہم وطنوں سے رقم جمع کر کے 3 سعودی شہریوں کے تجارتی اکاؤنٹ کے ذریعے ملک سے باہر رقم بھیجا کرتے تھے۔ ملزمان اپنے ہم وطنوں سے پیسے جمع کر کے ریاض میں 3 مکانات استعمال کر رہے تھے۔ ترجمان کے مطابق 5 کے خلاف مقدمہ درج کر کے سعودی شہریوں کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں آج جمعرات سے اتوار تک کافی زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ ٹیمپریچر کافی کم ہو جائے گا۔ تمام لوگ خبردار ہو جائیں، اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ مزید جو بتایا گیا ہے کہ ریاض، حائل، قصیم، الجوف، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، جدہ اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں یہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تمام لوگ احتیاط کریں۔
سلطنت عمان سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ولی عہد کا تقرر کیا گیا ہے۔ سلطان عمان حشیم بن طارق نے انتقال اقتدار کے قانون کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ ذی یزن بن حشیم بن طارق کو سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے اس طرح سے ولی عہد عمان میں نہیں بنایا جاتا تھا، مگر ابھی جو وہاں موجودہ سلطان ہیں انہوں نے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا ہے۔ انتقال اقتدار کو واضح کرنے کے لیے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سلطان کے بڑے بیٹے کو ولی عہد قرار دیا جائے گا۔